بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ملک کو آگ میں جھونکنے کی ساری سازشیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ کھیل لگتا ہے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہیکر نے بھی جمعے کے دن کا انتخاب کر لیا۔ عمران خان کہتے ہیں اب وہ کسی وقت بھی اسلام آباد کے اوپر دھاوا بول سکتا ہے۔ اعظم سواتی کے بعد بہت سے ایسے مورے تیار ہیں جو اداروں کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کے بلے ہیں، اور بنی گالا جو ہے اس وقت سازشوں کا اور منصوبوں کا ایک گڑھ بن چکا ہے۔ جمعے کا دن پاکستانی سیاست میں انتہائی اہم دن رہا ہے۔ بہت سے ایسے سیاسی فیصلے جمعے کے روز ہوتے رہے ہیں جو مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف دونوں پہ باری باری بھاری پڑے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ہیکر ہے یہ بھی آڈیو ویڈیو لیکس کے لیے جمعے کا دن کا ہی انتخاب کر رہا ہے۔ ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ اب دونوں سائڈ پہ لگتا ہے لوگ حواس باختہ ہو چکے ہیں، جن سے اپنی تو بدنامی ہو ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ پاکستان کی بے انتہا بدنامی ہو رہی ہے۔ بھارت سمیت وہ تمام بین الاقوامی میڈیا جو ان کی اپنی پبلک ریلیشننگ فرم کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، وہ اس وقت پاکستان کی جاکسائی کا باعث بن رہا ہے اور سامان جمع کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہیکر نے ایک بڑی سرپرائز تیار کر رکھی ہے، اور سرپرائز بہت جلد منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ وہ سرپرائز کیا ہے؟ عمران خان کو ایسی کون سی چیز کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بنی گالا کے آس پاس جیمز لگوائے ہوئے ہیں، اور یہ اعظم سواتی کا مستقبل کیا ہے؟ اس سب پہ آج میں اس ویڈیو پہ بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ یہ بیل آئیکن جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور کلک کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ تک خود بخود بر وقت پہنچ جائیں گی۔ عمران خان کی چیخو پکار بڑھتی چلی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کے چہرے پہ فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ہر جلسے میں ایک ہی بات بار بار دہرا رہا ہے کہ میرے مخالفین کے پاس میری نازیبا ویڈیوز ہیں، اور یہ کہ جناب وہ ڈیپ فیک سے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب اس بار پہ اتنا مطمئن اور اطمینان کہ بہت جلد ان کی ویڈیوز پاکستان کے لوگوں تک پہنچنے والی ہیں، حیرانی کی بات ہے۔ میری اب پاکستان میں کچھ صحافیوں سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کے بقول عمران خان اس لیے خوفزدہ اور پریشان ہے کہ وہ ویڈیوز جعلی نہیں بلکہ اصلی ہیں، اور جب آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کوئی ڈیپ فیک نہیں، یہ بالکل اصلی ہے۔ اور اگر ان کا فورینسک کرایا گیا تو تب بھی وہ بات سچ ثابت ہوگی کہ وہ ویڈیوز اصلی ہیں، اور یہی ان کے لیے قابل پریشانی ہے۔ تو عمران خان اب ہر جلسے میں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آنے والی ویڈیوز ایک ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں تاکہ سامنے آنے والے مزید گناہوں پہ پردہ ڈالا جا سکے۔ اب ہیکر نے بھی کھلا اشارہ دے دیا کہ عمران خان تیار ہے، کیونکہ بقول ہیکر کے کسی بھی وقت وہ سوشل میڈیا کی زینت بن سکتی ہیں وہ ویڈیوز، تو کسی بھی وقت اور بہت سے راز کھل سکتے ہیں جس کی وجہ سے شاید ان کو منہ چھپانا پڑے۔ تو اس وقت ساتھ ہی وہ طیبہ گل، وہ خاتون ہے نا جن سے دھوکے سے چیئرمین نیب کی ویڈیوز لی گئی تھی اور پھر اس کو بلیک میل کر کے مالن جبا جیسے بڑے بڑے کیس بند کروائے گئے، انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے پاس ایسی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جو اگر سامنے آئیں تو اس ملک میں طوفان آ جائے گا، ملک کی سیاست میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ سوچے اگر یہ ویڈیو سامنے آ گئی تو پھر کون سے نقاب ہٹیں گے؟ ویڈیوز کے علاوہ ایک اور خوف بھی عمران خان کو لاحق ہے، وہ خوف ہے مزید آڈیوز لیک ہونے کا۔ عمران خان نے بنی گالا کے ارد گرد جیمز لگوا لی ہیں۔ وہ جیمز کیوں لگوائیں اس کی خاص وجہ ہے۔ بنی گالا میں عمران خان کی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ساری اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ بنی گالا کی دیواروں میں ایسے راز دفن ہیں جو کبھی باہر آ گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ بنی گالا کی دیواروں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں اور وٹنس کی ہیں جو شاید عام لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور بنی گالا جو ہے وہ کرپشن کی فیکٹری فرح گجر کا ایک سیکنڈ ہوم بھی رہا ہے۔ بنی گالا ہی تحریک انصاف کے ورکر محبوب اسلم نے جب عمران خان سے فنڈز کے استعمال کا پوچھا تو وہیں پہ عمران خان نے محبوب کا گریبان پکڑ لیا۔ شہباز گل نے جو اداروں میں بغاوت کا بیج بونے کی کوشش کی اور وہ لینڈ لائن نمبرز، وہ بھی بنی گالا کے ہی استعمال ہوئے، اور وہ کس کے اشاروں پہ ہوتا ہے سب کو یہ پتا ہے۔ کس طرح لوگوں میں نفرت کو پروان چڑھانا ہے، انہیں اداروں کے خلاف استعمال کرنا ہے، لوگوں کو کیسے امریکن سازش کے بیانیے کے پیچھے لگا کے رکھنا ہے۔ ایسی زیادہ تر سازشی تھیوریز جو ہیں اقتدار جانے کے بعد بنی گالا میں ہی ان کی نیٹنگ ہوتی رہی ہے۔ اب بنی گالا میں ممکنہ طور پہ ایک اور سازش تیار ہو رہی ہے، اور وہ منصوبہ بندی یہ ہے کہ اب جب کہیں سے بھی ہاتھ پکڑنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ہر طرف رسوائی لگتا ہے کہ مقدر میں ہے، تو اب کل کر اداروں کے خلاف بغاوت کر دی جائے۔ پہلے اگر میر جعفر اور میر صادق کے اصطلاحوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گند گھولا جا رہا تھا تو اب سیدھا نام لے لے کر ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز بھی آپ نے دیکھ ہی لیا نا کہ کیسے اعظم سواتی نے رات ایک ٹویٹ کی، آرمی چیف کا نام لیا اور اس کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے مقدمے سے جوڑ دیا۔
اس کے علاوہ ایف آئی اے نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا اور گرفتار کر لیا. اب یہ لوگ گرفتاری کے بعد بھی باز نہیں آ رہے. اسے فسطائیت کہا جا رہا ہے، فاشزم کہا جا رہا ہے. بھائی وہ فاشزم نہیں تھی جب تم اسلام آباد کے آئی جیز تبدیل کرواتے پھر رہے تھے. وہ فاشزم نہیں تھی جب ایک غریب کی بھینس تمہارے فارم ہاؤس میں آئی تھی تو تم نے اس کے پورے خاندان کو پکڑوا کے اڈیالہ جیل میں بند کروا دیا. اس کے بچے بھوک سے 2 دن بلکتے رہے. اور وہ ہمسایہ جب کھانا دینے آئے تو تم نے ان کو دھمکیاں دی کہ اگر کسی نے ان کی مدد کی تو سب کو حوالات میں بند کرا دوں گا. وہ فاشزم کسی کو نظر نہیں آئی. آج جو صحافی اس کو فاشزم کہہ رہے ہیں وہ اس وقت کہاں تھے جب کرسی کے نشے میں یہ لوگ فرعون بنے ہوئے تھے. وہ اس وقت کہاں تھے کہ جب حقائق سامنے لانے پہ پورے کے پورے ٹی وی چینلز بند کر دیے جاتے تھے. وہ اس وقت کہاں تھے جب صحافیوں پہ حملے ہوتے تھے، ان پہ کیچڑ اچالا جاتا تھا. اب سب کو فاشسٹ رجیمز یاد آ رہی ہیں. اور یہ جو فاشسٹ یا فاشزم کا نعرہ لگا رہے ہیں، کیا ان کو فاشزم کی تعریف کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ نیب چیئرمین کی ویڈیو اپنے پاس رکھ کر اس کو بلیک میل کرنا، اپنے نیب کے اربوں روپے کے کیس بند کروانا، یہ فاشزم نہیں ہے. دوسرے سیاستدانوں کو بغیر کسی کیس کے مہینوں نیب کی جیل میں رکھنا، کیا یہ فاشزم نہیں ہے؟ ایک خاتون جو اپنی فریاد لے کر وزیر اعظم ہاؤس آئے اور اس کو وہیں پہ قید کر دیا جائے، یہ فاشزم نہیں ہے؟ ایف آئی اے کے ڈی جی کو مجبور کرنا کہ فلاں پہ کیس بنا کر ان کو پکڑو، یہ فاشزم نہیں ہے؟ اس کے سامنے ایک خاتون سیاستدان کے لیے گھٹیا استعمال کرنا اور جب وہ جواب دے تو اسے اپنے ہی باتھ روم میں بند کروا دینا، یہ فاشزم نہیں ہے؟ لوگوں کو غداری کے فتوے بانٹنا، ارسلان بیٹے کے ذریعے ان کی باتوں کو غداری سے لنک کرنا، یہ فاشزم نہیں ہے؟ لیکن لوگوں کو یہ فاشزم شاید نظر نہیں آئے گی، یا پھر ان کا حافظہ کمزور ہے کہ وہ شارٹ میموری لاس ہوتا ہے نا، جسے گولڈ فش میموری کہتے ہیں، اس کا شکار ہے کہ انہیں باتیں ذرا جلدی بھول جاتی ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں یاد ہی نہیں رکھتے، نہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ اعظم سواتی والا صرف ایک ہی منصوبہ ہے، نہ جانے اور پتہ نہیں ایسی کتنی باتیں ہیں جن کو چھپانے کے لیے ان کو جیمز لگوانے پڑ گئے. پتہ نہیں مزید کون کون سی سازشیں ہونی ابھی جن کو چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اعظم سواتی کے بعد مزید ایسے بیانات آئیں گے، کیونکہ عمران خان کا یہ پورا منصوبہ کہ ملک کو انتشار کی طرف دھکیلا جائے، ملک میں انارکی کی فضا پیدا کی جائے اور ایسے حالات بنا دیے جائیں جس سے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو سکے، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. لیکن نہ تو پہلے پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کی سازش کامیاب ہوئی، نہ ہی اب کوئی سازش کامیاب ہوگی. جیسے پہلے یہ لوگ منہ کے بل گرے تھے، اور اس بار بھی ہر وہ قوت جس نے سوچا کہ اس ملک کی خود مختاری سے کھیلنا ہے، انشاءاللہ وہ منہ کے بل گرے گی. وہ چاہے شیخ مجیب ہو بنگلہ دیش کا، یا اندرا گاندھی ہو ہندوستان کی، جس نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی اپنا غلط سوچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کی ہر ممکنہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.